العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا سبق ہے. اخیر لائن کی عبارت ہے اس صفحے کی: وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالَى بِالِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حصول المقصود. شرح کی عبارت ہے، اوپر سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں. مبی اگر ہلاک ہو گئی، پھر بائع اور مشتری کا مبی کی مقدار یا ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوا، تو شیخین کا مسلک بتایا گیا تھا کہ دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، چونکہ حدیث پاک میں شرط ہے کہ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ کے سامان مبی موجود ہو، اور مبی تو ہلاک ہو چکی ہے. تحالف کی جو شرط ہے السلعۃ قائمۃ، وہ موجود نہیں ہے. شیخین کا یہ مسلک ہے. لیکن امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، دونوں سے اب بھی قسم لی جائے گی چاہے مبی ہلاک ہو گئی ہو. اور دلیل یہ دی تھی کہ دونوں گویا الگ الگ عقد کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس عقد کا منکر ہے. مشتری نگر کا 1000 میں ہم نے خریدا ہے، بائع اس کا انکار کر رہا ہے، یہ گویا الگ عقد ہے. بائع کہہ رہا میں نے 2000 میں بیچا ہے، مشتری اس کا انکار کر رہا ہے، گویا یہ عقد ثانی ہے. دونوں الگ الگ عقد کا مدعی ہے اور دونوں اس عقد کے منکر ہے، لہذا دونوں سے قسم لی جائے گی. یہ مسئلہ اوپر گزر چکا ہے. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ گویا دونوں ایک الگ الگ عقد کا ذکر کر رہے ہیں، صاحب ہدایہ رد کرے کہ عقد کی اب بات ہی کہاں رہی. جب مبی حوالے کر چکا ہے اور مبی ہلاک ہو گئی تو وہ عقد ہی ختم. جب عقد ختم ہے تو اس عقد کا تذکرہ نہ کیا جائے. مقصود حاصل ہو چکا ہے. بیع کا مقصود تھا مبی کو صحیح سالم مشتری کے حوالے کرنا، اور بائع حوالے کر چکا ہے، تو اب اس اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور آپ یہ کہیں کہ وہ الگ عقد ہے، بائع الگ عقد کا دعویٰ کر رہا ہے، مشتری الگ عقد کا دعویٰ کر رہا ہے. دیکھیے عبارت: وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالَى بِالِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ، اس لیے کہ سبب میں اختلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی مقصود کے حاصل ہو جانے کے بعد. سبب سے مراد یہاں پر ہے عقد بیع. عقد بیع میں اس اختلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی، چونکہ مقصود حاصل ہو چکا. عقد بیع کا مقصود ہے مبی کو صحیح سالم حوالے کر دینا، الحمدللہ وہ ہو چکا. اور اب جب مقصود حاصل ہو چکا ہے اور مبی حوالے کر چکا، پھر مبی ہلاک ہوئی، تو آپ اس کو الگ سے اب عقد مان رہے ہیں اور کہہ رہے دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ عقد کا مدعی ہے. یہ مناسب نہیں. مقصود حاصل ہو چکا، عقد ختم. وَإِنَّمَا يُرَاعَى مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ، اور یقیناً اس فائدے کی رعایت کی جائے گی جس کو عقد ثابت کرے. وَفَائِدَةُ دَفْعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لَيْسَ مِن مُوجِبَاتِهِ. ایک اور بات اوپر دلیل میں آئی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ دونوں سے قسم لینے کا منشا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مشتری قسم کھانے سے انکار کر دے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے انکار کا کہ جو ثمن کی زیادتی واجب تھی، ثمن کی زیادتی کا بائع دعویٰ کر رہا تھا، وہ زیادتی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی اگر مشتری قسم کھانے سے انکار کر دے. اور بائع اگر قسم کھانے سے انکار کر دے تو وہ زیادتی مشتری سے ساقط ہو جائے گی. تو قسم کا فائدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، مصنف اس کو بھی رد کر رہے ہیں کہ تحالف جانبین سے قسم کا جو فائدہ زیادتی کو ساقط کر دینا یا ثمن کی زیادتی کو ثابت کر دینا، تو فرما رہے صاحب ہدایہ یہ ثمن کی زیادتی موجبات عقد میں سے نہیں ہے.
مقصود سمن ہے، سمن تو موجبات عقد میں سے ہے، لیکن اس کی زیادتی اور کمی موجبات عقد مطلب اہم عقد میں، قوام عقد میں، اصل عقد میں وہ شامل نہیں ہے۔ جب اصل عقد میں شامل نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر آپ تحالف دونوں سے قسم لیں، جبکہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث میں شرط ہے وَالصِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، تو فقط زیادتی سمن کو دفع کرنے کے لیے یا زیادتی سمن کو ثابت کرنے کے لیے کہ مشتری اگر قسم سے انکار کر دے تو سمن کی زیادتی ثابت ہو جائے گی، بائیں اگر قسم سے انکار کر دے تو سمن کی زیادتی دفع ہو جائے گی مشتری سے۔ محض اس فائدے کے لیے دونوں پر قسم کرنا مناسب نہیں، اور اس لیے بھی کہ سمن کی زیادتی یہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے۔ موجبات عقد میں سے نفس سمن ہے، اصل عقد میں سے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں گرچہ قوام عقد دونوں سے ہے، مبیع سے بھی اور سمن سے بھی، لیکن اصل مبیع ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی حضرات فقہا نے صراحت کی ہے۔ وفائدۃ دفع زیادت سمن، اور سمن کی زیادتی کو دفع کرنا یہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ اب آگے ایک اور مسئلہ، اوپر ہی کے مسئلے سے اس کا جوڑ ہے۔ اوپر بتایا تھا کہ مبیع اگر ہلاک ہو گئی، پھر سمن مبیع اور سمن میں اختلاف ہوا تو دونوں سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، مبیع ہلاک ہو چکے۔ لیکن اگر بیع مقایضہ ہے، پیچھے بھی ذکر آیا بیع مقایضہ کا، بیع العین بالعین، سامان کو سامان کے بدلے میں بیچنا، یہ بیع مقایضہ کہلاتا ہے۔ اگر سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا گیا اور کسی ایک طرف کا سامان ہلاک ہوا لیکن ایک سامان باقی ہے، تو اب دونوں سے قسم لی جائے گی، چونکہ یہاں پر جب دونوں طرف سامان ہے، کون مبیع ہے کون سمن ہے نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک کے اندر سمن بننے کی بھی صلاحیت ہے، ہر ایک کے اندر مبیع بننے کی بھی صلاحیت ہے، تو ایک سامان جو باقی ہے اسی کو مبیع تسلیم کر لیا جائے گا، اور مبیع موجود ہو تو جانبین سے یعنی بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی جاتی ہے۔ تو اوپر کا جو مسئلہ ہے مبیع ہلاک ہو گئی، یہ اس وقت ہے جبکہ ثمن دین ہو، یعنی من جنس دنانیر، من جنس دراہم، جو ذمے میں واجب ہونے والی چیز ہے۔ اور اگر من جنس العین ہے، دونوں طرف عین ہے، بیع مقایضہ ہے، اور پھر ایک ہلاک ہو جائے تو دوسرا جو موجود ہے اسی کو مبیع مانا جائے گا، اور مبیع مانتے ہوئے سے سمجھا جائے گا کہ مبیع موجود ہے اور دونوں سے قسم لی جائے گی۔ ہذا اوپر کا مسئلہ اذا کان الثمن دینا، جبکہ ثمن کیا ہو؟ دین ہو، دین کی جنس سے ہو، ذمے میں واجب ہونے والی چیز کے جنس سے ہو، یعنی اشارہ ہے دراہم اور دنانیر کی طرف۔ اما فإن كان عینا، اگر جو ہے مبیع ثمن اگر عین ہے تو یہ تحالفان، تو دونوں سے دونوں قسم کھائیں گے، لأن المبیع فی احد الجانبین قائم، اس لیے کہ مبیع ایک جانب میں موجود ہے، فیوفر فائدۃ الفسخ، لہذا فسخ کا فائدہ سمجھا جائے گا، اور فسخ کا فائدہ رد ہے۔ مبیع موجود ہے، دونوں قسم کھا لیں گے، تو اب مشتری سے کہا جائے گا کہ سامان لوٹا دو، چونکہ مبیع موجود ہے۔ هذا إذا كان الثمن دينا، فإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع في أحد الجانبين قائم فيوفر فائدة الفسخ، لہذا فسخ کا پورا فائدہ یہاں پر ملے گا۔ ثم يرد مثل الحالك، اوپر ایک مسئلہ آیا تھا کہ مبیع تو ہلاکی ہو چکی ہے، حالک کی قیمت کی بات آئی تھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حالک کی قیمت، ہلاک شدہ سامان کی قیمت لوٹا دینا ہے اگر دونوں قسم کھا لے تو۔ قیمت الحالک کی جو بات آئی تھی صاحب ہدایہ اس کی مزید وضاحت کر رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، یہ حالک کی قیمت نہیں، اگر حالک مثلی شے ہے تو پھر آپ نے پڑھا ہوگا مثلی صورت میں، مثلی ہونے کی صورت میں مثل کو لوٹایا جائے گا، اور اگر مثلی نہیں ہے بلکہ ذوات القیم میں سے ہے تو پھر قیمت لوٹائی جائے گی، یا یہ کہ مثلی چیز ہی ہے لیکن مثل بازار میں دستیاب نہیں،
تو پھر قیمت لوٹائی جائے گی. ثم يرد مثل الحالک ان کان له مثل، حالک کے مانند لوٹائی جائے گی، حالک کی مثل یعنی ہلاک شدہ سامان کے مثل اگر اس کا مثل موجود ہو، او قیمت یا قیمت لوٹائی جائے گی. ان لم یکن له مثل، اگر اس کا مثل نہیں بلکہ وہ ذوات القیم میں سے ہے، یا اس کا مثل تو موجود ہے لیکن اس وقت بازار میں فی الحال دستیاب نہیں ہے، تو پھر اس مثل کو لوٹا دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.